أجمعين من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين. ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله. محترم، آج یہ ہمارے عشر مجالس کی 5ویں مجلس ہے اور ظاہر ہے کہ آج شہادت کی شب ہے امام سید سجاد علیہ السلام کی. اس حوالے سے کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. کل میں نے عرض کیا تھا کہ زمانے 3 قسم کے ہوتے ہیں: ماضی، حال اور مستقبل. اگر ہم ماضی کی طرف پلٹ کر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کس کس نے فائدہ اٹھایا اور کس کس نے نقصان اٹھایا. کیونکہ وہ قول آپ کے نگاہ میں محفوظ ہوگا کہ مولانا نے فرمایا کہ الدنیا سوق ربح فیہا قوم وخسر آخرون. ایک قوم وہ ہے دنیا کے بازار میں جو نفع کا سودا کر کے جاتی ہے، اور ایک وہ ہے جو نقصان کا سودا کر کے جاتی ہے. اور اسی لیے قرآن مجید میں تینوں زمانوں سے گفتگو کی گئی ہے. ماضی سے بھی گفتگو کی گئی، حال سے بھی گفتگو کی گئی اور مستقبل سے بھی گفتگو کی گئی ہے. ماضی کے لیے قرآن مجید نے جو جملہ بہت ہی خوبصورت اور مختصر سا جملہ ہے، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے 1-2 آیات پیش کروں گا تاکہ ہم زمانے کو سمجھ سکیں، اور حال کو سمجھنے کے لیے ماضی کا سمجھنا ضروری ہے. اس لیے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو مطمئن بھی سمجھتا ہے، یا کبھی اپنے آپ کو خسارے میں سمجھتا ہے، یا کبھی اپنے آپ کو نفع میں سمجھتا ہے. تو میں 2 آیتیں آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں جو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. ایک تو یہ کہ نحن نقص علیکم احسن القصص، ہم بیان کرتے ہیں تمہارے لیے احسن القصص، بہترین قصے. احسن القصص، یہ قصص کیا ہے جن کو بیان کیا جا رہا ہے تمہارے لیے؟ یہ گزشتہ انبیاء کی امتوں کے ذکر ہے، گزشتہ انبیاء کے امتوں کا ذکر ہے، انبیاء کرام کی تبلیغات کا ذکر ہے کہ انہوں نے انبیاء کے ساتھ کیا سلوک کیا، کس طریقے سے زندگی گزاری، اور پھر انہیں کیا فائدہ ہوا اور کیا نقصان پہنچا. دیکھیے، واقعات کو اگر میں بیان کروں گا تو واقعات تو بہت سارے ہیں، لیکن میں 1-2 واقعات آپ کے سامنے ایک آیت کے حوالے سے گفتگو کروں گا کہ جناب نوح علیہ السلام 950 برس تبلیغ کی انہوں نے، اور لوگوں نے ان کا کہنا نہیں مانا، اپنی مرضی چلاتے رہے، اپنی باتیں کرتے رہے. جو نبی نے کہا اس کے اوپر مختلف اعتراضات کرتے رہے، یہاں تک کہ جناب نوح علیہ السلام کو پتھر مارے، نوح علیہ السلام کو ستایا، اور جناب نوح علیہ السلام نبی ہوتے ہوئے بددعا کر بیٹھے: رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے اللہ، اس زمین پر کافروں کا ایک بھی گاؤں رہنے نہ دے، سب کو مسمار کر دے، سب کو تباہ کر دے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ خداوند کریم نے، ظاہر ہے کہ وہ غفور رحیم ہے، حضرت نوح علیہ
السلام کے اس بددعا پر، اس نفرین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے جو سیرت انبیاء میں مختلف حوالوں سے لکھی گئی باتیں ہیں کہ اللہ نے کہا کہ اے نوح، تو میرے ہاتھوں سے ہی میری مخلوق کو مروانا چاہتا ہے، جبکہ میں ان کا خدا ہوں، میں ان کو رزق دیتا ہوں، یہ میری نافرمانی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی میں انہیں رزق دیتا ہوں۔ تو چونکہ وہ امت اس بات سے خوش تھی کہ ہم نبی کی نافرمانی تو کر رہے ہیں، لیکن اس نافرمانی کے باوجود ہم کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، شادیاں بھی کر رہے ہیں، گھر بھی بنا رہے ہیں، اولاد بھی پیدا کر رہے ہیں، تو ہمارے اوپر کوئی عذاب تو آ نہیں رہا ہے، مطمئن ہے۔ اب جب قیامت کا تذکرہ ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے جب آئے گی قیامت تو دیکھا جائے گا۔ یہ آج کل لوگ بھی یہی کرتے ہیں، جب قیامت آئے گی جب دیکھا جائے گا، جب قیامت آئے گی جب دیکھا جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، اس فرصت نے انہیں غفلت میں ڈالا اور انہوں نے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی۔ پھر وہ ایک واقعہ ہے، اس کی صداقت کہاں تک مجھے نہیں معلوم، لیکن میں نے پڑھا ہے اور یہ لکھا ہوا ہے تاریخ کی کتابوں میں، سیرت انبیاء میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نوح علیہ السلام سے کہا کہ مٹی کے کچھ برتن بناؤ۔ مٹی کے برتن بنائے انہوں نے، جب وہ بن گئے تو کہا اب انہیں پکاؤ، پک گئے، تیار ہو گئے۔ جب وہ تیار ہو گئے تو جناب نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب انہیں ڈنڈا لے کے اپنے ہاتھوں سے سب کو توڑ ڈالو، سب کو توڑ ڈالو۔ تو جناب نوح علیہ السلام نے کہا کہ جب تو نے توڑوانا ہی تھا تو بنایا کیوں تھا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تو بے جان کو توڑنے سے تکلیف محسوس کر رہا ہے تو مجھ سے یہ اتنے سارے جاندار مروانا چاہتا ہے۔ بہرحال پھر بھی اللہ نے، دیکھیں یہ خداوند عالم کی طرف سے فرصت ہے کہ جناب نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں تو ہر قیمت پر میری یہ دعا ہے کہ زمین پر اب کوئی نہیں رہنا چاہیے، کافر میں سے ایک بھی نہیں بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اب ایسا کرو، کھجور کی طرف لگاؤ، یہ بڑے ہوں گے، پھر ان کی لکڑی کاٹو، پھر ان کی کشتی بنانا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِوَحْيِنَا وَبِأَعْيُنِنَا، کشتی بناؤ ہماری وحی کے تابع اور ہماری آنکھوں کے سامنے بناؤ، ہم سے پوچھتے رہو، ہم بتاتے رہیں گے تو کشتی بناتے رہنا۔ اب میں وہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، کشتی 5 سال میں کم سے کم ایک کھجور تیار ہوتی ہے، اس سے پہلے نہیں۔ یہ 5 سال جو اللہ نے جناب نوح علیہ السلام سے کہا کہ تم وہ کھجور کی طرف جب یہ لکڑی بن جائے گی پھر کاٹیں گے، یہ کیا تھا؟ یہ عذاب ڈال رہا تھا اللہ تاکہ یہ سدھر جائے، یہ سدھر جائے۔ تو اب اس واقعے سے ہمیں کیا نصیحت دینی چاہیے کہ ہم کم سے کم جو موالیان حیدر کرار ہیں، جو محبان حیدر کرار ہیں کہ امام زمانہ آنے والے ہیں، کہ جب آئیں گے تو دیکھا جائے گا، جب آئیں گے تو دیکھا جائے گا، جب آئیں گے تو دیکھا نہیں جائے گا، تو دیکھنا ہے وہ ابھی دیکھنا ہے۔ یہ فرصت کے لمحات ہیں جو غیبت ایمان میں ہمیں میسر ہیں، یہ لمحے، ان لمحات میں ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے امام عزت کے لیے، امام علیہ السلام کی عزت کے لیے۔ میں نے ایک جملہ اس شخص کے کہا ہے، کیا جملہ کہا ہے؟ توجہ کے ساتھ سنیے کہ اسلام میں دنیا بنانے کی کوئی اہمیت نہیں۔ کوئی اہمیت نہیں، مثلا میں یہ حلیہ بنائے ہوئے ہوں تو یہ میں نے اپنی پہچان کے لیے بنایا ہے، اس کا نہ مجھے کوئی ثواب ہے نہ عذاب ہے۔ اس طریقے سے ہمارے مختلف لوگ مختلف حلیہ بناتے ہیں، داڑھی بڑھا لی، بال بڑھا لیے، کنٹے پہن لیے، انگوٹھیاں پہن لی، بہت سارے کڑے پہن لیے، یہ حلیہ ہے۔ اصل اسلام چاہتا ہے کردار، اسلام میں کردار کی اہمیت ہے،
حلیے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. حلیہ آپ کی پہچان تو بن سکتا ہے کہ آپ کس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں, کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, کس سماج سے تعلق رکھتے ہیں, کس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں, کس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن آپ کو جو اجر و ثواب ملے گا وہ حلیے پر نہیں ملے گا, کردار پر ملے گا. آج کل ایک بہت بڑی بحث چلی ہوئی ہے. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جناب یہ کڑے نہ پہنو, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہنی کوئی عرض نہیں. اب جو منع کر رہا ہے وہ بھی مولوی ہے, عالم ہے, اور جو اجازت دے رہا ہے وہ بھی عالم ہے. اب یہ بیچارے مومن پریشان, پہنے کہ نہ پہنے, پہنے کہ نہ پہنے. اچھا جو پہنے ہوئے ہیں, جو منع کر رہا ہے وہ اسے برا کہہ رہے ہیں, یہ بدعقیدہ ہے, یہ کافر ہے, یہ ایسا ہے. اور جو پہننے کی اجازت دے رہا ہے اسے نہ پہننے والے کے پیروکار کہہ رہے ہیں یہ کیسا مولوی ہے, یہ بدعتیں ایجاد کر رہا ہے, بدعتوں کی اجازت دے رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑی سی دیر میں آپ کو یہ سمجھانا تھا. اگر بات میری سمجھ لی تو انشاءاللہ آپ دونوں چکروں سے باز آ جائیں, آزاد ہو گئے. نہ منع کرنے والے کا عذر باقی رہے گا اور نہ اجازت دینے والے کا عذر باقی رہے گا. کیونکہ ہم سماج میں رہتے ہیں, معاشرے میں رہتے ہیں, ہم مسائل کو سمجھتے ہیں اور سمجھنے کے بعد میں پھر ہم اس کو بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے. دیکھیے دنیا میں یہ کڑا پہننے والی قومیں کتنی ہیں. میرا چھوٹا بھائی ہے جو مجھ سے چھوٹا ہے, وہ امریکہ میں رہتا ہے 25 سال سے, میرے ساتھ گیا تھا, ابھی تک بیٹھا. جب وہ شروع میں گیا تو اس کے ہاتھ میں کڑا پہنا ہوا تھا. غلط فہمی ہو گئی تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. ہاں فتوے تو آئیں گے, وہ آتے ہیں, اس سے مجھے گھبراہٹ نہیں ہے. میں صرف آپ کے خدمت میں, چھوٹا بھائی میرا وہ میرے ساتھ گیا افریقہ. تو کمپالا میں جہاں ہماری مسجد تھی اس کے قریب میں ایک گردوارا تھا, تو اس کے ہاتھ میں ایک کڑا پہنا ہوا تھا. ایک سپر مارکیٹ میں جب گیا تو ایک سکھ بھی آ گیا. انہوں نے فوراً سے پنجابی میں پوچھا کہ کیوں آئے ہو جی. اس نے کہا کہ بھائی مجھے پنجابی نہیں آتی, میں تو مہاجر کو اردو اسپیکنگ. کہنے لگا نہیں, مجھے غلط فہمی ہو گئی کڑا دیکھ کے, کیونکہ زیادہ تر یہاں سکھ پہنتے ہیں, یہی ساری پہنتے ہیں. تو ہوا کیا کہ اس کڑے کو دیکھ کر اسے غلط فہمی پیدا ہو گئی. اب میری ذمہ داری کیا ہے کہ فمن تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے بھی کسی قوم کی شبیہ اختیار کی وہ انہی میں سے ہے. اب آپ کی شبیہ پیدا ہو گئی. اب میں نے اس کا حل نکالا کہ کروں کیا. یہ کڑا بھی پہننا ضروری ہے, یہ ہمارے حلیے میں شامل ہو گیا ہے, اس سے عقیدت بھی ہے. لوگ اس لیے سے پہنتے کیونکہ اعمال کا دار مدار نیت پر ہے. نوجوان اس لیے پہنتے ہیں کہ اس کڑے سے امام سجاد علیہ السلام کی نیت کو اظہار کرتے ہیں. تو میں نے کہا اپنے بھائی سے, میں نے کہا بھائی یہ کڑا اتار دو اور ایک نیا چاندی کا کڑا بناؤ اور اس میں ایک عقیق ڈال دو, کڑا بھی ہو جائے گا, تشبیہ بھی ختم ہو جائے گی. گرو گرد میں جب آواز میں محمد آئے اس لیے کہ عقیق شیعہ کی نشانی ہے, مومن کی نشانی ہے. آپ اس کڑے کے اندر ایک عقیق ڈال لیجئے, ایک فیروزہ ڈال لیجئے, یا ایک عقیق دو فیروزے ڈال لیجئے, ایک تو نجم ڈال لیجئے, جو بھی آپ کی حیثیت کے مطابق ہے, جو بھی آپ کی پسند کے مطابق ہے, تاکہ آپ کی تشبیہ ختم ہو جائے. اس کڑے کو دیکھ کے نہ کوئی عیسائی کہے گا کہ یہ ہمارا عیسائی ہے, نہ کوئی سکھ کہے گا کہ یہ ہمارا سکھ ہے. اس لیے کہ ان کے کڑوں کی خصوصیت ایک جیسی ہے. لہذا میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا. تو اس طریقے سے قومیں حلیے بناتی ہیں, حلیوں سے آدمی پہچانا جاتا ہے, حلیوں سے آدمی پہچانا جاتا ہے. آپ نے کالے کپڑے پہن رکھے, ہر آدمی پہچان لے گا کہ یہ ازادار ہے, یہ ازاداری کا حلیہ ہے. اور بہرحال عاشور میں اور امام حسین کے غم میں تو اس لباس کا پہننا باعث ثواب بھی ہے. عام حالات میں مکروہ ہے, لیکن امام حسین علیہ السلام کے غم میں اس کا پہننا باعث ثواب بھی ہے, باعث اجر بھی ہے. زیادہ سے زیادہ لوگ کالے
ہمیں چاہیے. اب میں پچھلی طرف واپس جاتا ہوں اور میں اس پہ زیادہ وقت صرف کرنا نہیں چاہتا. میں آج یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس قوم نے اطمینان حاصل کر لیا تھا کہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ بڈھے کا دماغ خراب ہو گیا, کھجیے ہوتا پھر رہا ہے, تختے کاٹتا پھر رہا ہے, تختوں کو جوڑ رہا ہے, کشتی بنا رہا ہے, یہ بوڑھا ہو گیا ہے, اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. تو یہ معاشرے میں اکثر لوگوں کی فکر ہوتی ہے کہ وہ اکثر نبیوں کے دماغ پر اثر کیا. نبیوں کے دماغ پر اکثر شک کیا کرتے ہیں, لہذا وہ یہاں بھی شک کر رہے تھے. کشتی بن گئی. اب مجھے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا. کشتی بنوائی کھجور کی لکڑی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھجور کی لکڑی پانی کے مقابلے میں انتہائی کمزور لکڑی ہے. اگر اسے سوکھی لکڑی کو پانی لگ جائے تو اس کا ایک ایک دھاگا الگ ہو جاتا ہے. میں تفصیل سے 3-4 سال پہلے اس موضوع پر مجلس پڑھ چکا ہوں. پورے عشرے میں نے کشتی اہل بیت کے حوالے سے میں نے گفتگو کی تھی. آج صرف اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کشتی بن گئی. اب جب کشتی بن گئی تو جناب نوح کو حکم ہوا کہ اب تم اعلان کرا دو. کیا اعلان کرا دو؟ کہ جس نے نجات پانی ہے, جس نے نجات پانی ہے. اب یہ شرط نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے یا مسلمان ہو کے آ رہا ہے. مسلمان ہو چکا ہے, پرانا مسلمان ہے, نمازی روزہ دار ہے, پرہیزگار ہے یا پرہیزگار نہیں ہے. حکم ہی ہو رہا ہے کہ جو نجات چاہتا ہے وہ نجات یافتہ ہونے کے لیے آئے اور اس کشتی پہ سوار ہو جائے. تو 80 افراد سوار ہوئے, جانوروں کے جوڑے بھی آئے. ان سے مجھے بحث نہیں ہے, مجھے تو صرف مقصد کی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. بہت توجہ رکھیں. 80 افراد کشتی نوح علیہ السلام میں سوار ہوئے. ایک بیٹا اور ایک بیوی جناب نوح علیہ السلام کی. وہ کہنے لگے کہ صحابی علی الجبل, ہم تو پہاڑ میں چڑھ جائیں گے, کشتی میں نہیں بیٹھیں گے. انہوں نے دیکھا کہ کشتی کھجور کی لکڑی کی ہے, پہاڑ پتھروں کا بنا ہوا ہے, کشتی زمین پہ کھڑی ہے. جب پہاڑ اتنا اونچا ہے, کتنا بھی پانی آئے گا پہاڑ سے اونچا تو نہیں ہو سکتا. جناب نوح علیہ السلام پر وحی آئی, ان سے کہہ دو آج تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا, آج تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا. کشتی چڑھی, پانی ابلا, آسمان سے برسا, کشتی بلند ہوئی. جتنے لوگ بھی سوار ہوئے تھے کشتی میں, ان کے لیے کوئی سند موجود نہیں کہ یہ سارے کے سارے بڑے پرہیزگار متقی لوگ تھے. اور اتنی بات ہے کہ جو 80 سوار ہوئے تھے وہ جناب نوح علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے. اب جو کشتی بلند ہوئی تو پہاڑ بھی ڈوبا. پہاڑ کے بعد وہ درخت جس پر کنعان اور اس کی ماں چڑھے تھے وہ بھی ڈوبا. اور جب یہ سب ڈوب گئے تو کشتی بہت زیادہ بلندی پر پہنچ گئی. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کشتی نوح نہیں ہے, یہ میزان عدالت الہیہ ہے. یہ میزان عدالت الہیہ ہے. کس چیز کا؟ کہ اگر صاحب ایمان ہو تو 80 بچا لینے کے قابل اور ساری دنیا پہ ایمان ہو تو ڈبو دینے کے قابل. درود ہے مل کر آواز بلند محمد. دیکھیے بات تمام ہو گئی, لیکن ایک جملہ کہنے سے پہلے میں آگے نہیں بڑھوں گا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ڈوبا. بیٹے سے زیادہ قرابت تو کسی سے نہیں ہو سکتی, خونی رشتہ ہے. دوسری ہے بیوی, بیوی بھی ڈوب گئی, بیٹا بھی ڈوب گیا. آواز کیا آئی؟ جناب نوح علیہ السلام نے جب ڈوبتے ہوئے دیکھا تو بارگاہ عزتی میں دعا کی. کیا دعا کی؟ رب ان ابنی من اہلی, اے میرے رب یہ میرا بیٹا ہے اور میرے اہل میں سے ہے. یہ میرا بیٹا ہے اور میرے اہل میں سے ہے. آواز پروردگار آئی لیس من اہلک. جناب نوح نے بتائے تھے 2 رشتے, ایک بیٹے ہونے کا رشتہ
لیس بن عالم کہہ کر بیٹے کے رشتے کو تو برقرار رکھا، اس لیے کہ اگر بیٹے کے رشتے کو ختم کرتا تو نبی کی بیوی کے کردار پر فرق آتا. تو اللہ نے بتا دیا نبی کی بیوی بد عقیدہ تو ہو سکتی ہے، بد کردار نہیں ہو سکتی. اور جب دونوں ڈوب گئے تو لیس بن عالم معبود یہ اہلیت سے کیسے نکل گیا؟ یہاں تو دنیا کہتی ہے کہ رشتے کی بنیاد پر اہلیت ملتی ہے، اللہ نے کہا میں رشتوں کی بنیاد پر اہلیت دیتا نہیں ہوں. اس لیے کہ ہمارے یہاں اہلیت ملتی ہے ایمان کی بنیاد پر، چاہے بیٹا ہو نبونے کے قابل، امتی ہو بچانے کے قابل. لیس بن عالم یہ تیرا اہل نہیں ہے. کیوں اہلیت سے نکل گیا؟ انہو عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا عمل غیر صالح ہے. تو غیر صالح کیسے ہو گیا؟ کہا جسے نبی بلائے اور نبی کے بلانے پر نہ آئے اس کا عمل غیر صالح ہوتا. تیسرا مسئلہ جو اس مسئلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آخری بات اس کشتی نوح کے حوالے سے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان بندے پہاڑ پہ چڑھے، پہاڑ سے درخت پہ چڑھے، تو پہلے نوح کا بیٹا ڈوبا اور بیوی ڈوبی یا پہلے پہاڑ ڈوبا؟ پہلے درخت ڈوبا یا پہلے کنعان ڈوبا؟ تو سب کو معلوم ہے کہ پہاڑ پہلے ڈوبا، درخت پہلے ڈوبا، کنعان اور اس کی ماں بعد میں ڈوبی. تو اللہ نے اعلان کرا دیا اگر اپنا بناؤ گے تو پہلے وسیلے کو نبھاؤں گا پھر بنانے والوں کو نبھاؤں گا. تو وسیلہ وہی ہوگا جو اللہ نے بنایا ہو. اب اگر کھجور کا ہے تو ابھی قابل قبول ہے، اور اگر نور کا ہے تو پھر سبحان اللہ. اسی لیے پیغمبر نے کہا مسئلہ عرب کا مسئلہ سفینۃ نوح من رکب عنہا ومن تخلف عنہا غرق بحرا. میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی جیسی ہے. بتا دیا جو اس میں سوار ہوگا، اس میں قوم و قبیلے کی شرط نہیں، اس میں پڑھے لکھے اور غیر پڑھے لکھے کی شرط نہیں، اس میں چھوٹے اور بڑے کی شرط نہیں، اس میں امیر اور غریب کی، عربی اور عجمی کی شرط نہیں. جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا. جو اس میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا. تو ایک چیز تو یہ امت ما سبق جتنی گزشتہ امتیں ہیں، اگر میں ان کے واقعات بیان کروں تو قصص قرآنی یقیناً بہت اعلیٰ قسم کے قصے ہیں اور نصیحت آموز ہیں کہ پیچھے چلے. دوسرا واقعہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا، اور یہ واقعات وہ ہیں جو آپ کے سامنے کے ہیں. مجھے اس میں کوئی نئی بات کرنی نہیں ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے کچھ لوگ چلے اور بہت سارے لوگ فرعون کے پیچھے چلے. جناب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلنے والے بھی ایسے ضدی اور ہٹی لوگ، ایسے ضدی. جناب موسیٰ علیہ السلام نے عصا ماری کا رستہ بن کے چلو، جناب ہم تو 12 قبیلے میں 12 رستے چاہیے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی ہٹ پوری کی، 12 جگہ پر عصا ماری، 12 جگہ کے اوپر 12 دری بن گئی. کہنے لگا اب اس میں سے جائیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا وہ والے بچ گئے ڈوب گئے کیا ہوا؟ تو اس میں روشن دان بھی بنائیں. یہ اجازت نبوت ہے، اللہ کا کام ہے، امر الہی ہے، اس میں کوئی مشکل کام نہیں تھی. جناب موسیٰ دعا کرتے رہے، اللہ قبول کرتا رہا، 12 کے 12 قبیلے پار ہو گئے اور تو فرعون کے ساتھ آئے. جیسے بھی دریا میں پہنچے سب غرق ہو گئے. پتہ ہوا تو انہوں نے اپنا بنایا تھا، وسیلے سمیت غرق ہوئے. انہوں نے اللہ والے وسیلے کو پکڑا. اب اس میں سارے کے سارے نمازی متقی پرہیزگار نہیں تھے، لیکن چونکہ موسیٰ سچے تھے، وسیلہ سچا تھا، اس لیے بچ گئے. تو میں ایک جملہ کہہ دوں، بھائی علی
جملہ کہا، کہنے کے بعد ایک مسئلہ ہے جو دنیا میں سیدھے سیدھے علی کے پیچھے چلیں گے وہ محشر میں سیدھے سیدھے جنت جائیں گے، جو دنیا میں بایا گھومیں گے وہ جنت کی بایا جائیں گے۔ اگر علی کی پیروی کرو، علی کے پیچھے چلو، تو پلک جھپک میں جنت۔ جنت اتنی دیر لگتی ہے مومن کو جانے میں جتنی دیر میں آنکھ بند کر کے کھولتے ہیں، بس اتنی سی دیر میں ادھر انتقال ہوا اور ادھر جنت۔ خود مولا کائنات نے فرمایا کہ فرشتے آتے ہیں قبر میں، لیکن قبر کا حال سن کے چپ نہیں ہوا کرے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ مومن کی موت اس کے لیے مولا کائنات کی زیارت کا وسیلہ ہے۔ موت سے لاوارث ڈرتے ہیں، وارث والے نہیں ڈرتے۔ آپ کے تو کئی بار جنت قبر میں آنے والے ہیں، مولا کائنات چلے جائیں گے تو امام حسین علیہ السلام تشریف لائیں گے، مولا امام حسین علیہ السلام چلے جائیں گے تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا جو جتنی مرتبہ میری قبر پر زیارت کے لیے آیا ہوگا اتنی مرتبہ میں اس کی قبر میں اس کی زیارت کے لیے جاؤں۔ اس تذکرے سے گھبرایا نہیں کریں۔ اچھا گھبرانے سے ہوگا کیا؟ مرنے سے بچ جائیں گے؟ محفل تو آنا، اگر بچ سکے پھر تو ڈرے بھی، پھر پریشان بھی ہو۔ جب بچ نہیں سکتے تو بس اتنی سی بات عرض کر دوں کہ اتنی بات ہم اپنے کردار میں پیدا کر لیں کہ چہرہ اٹھا کے مولا کو دیکھ سکیں۔ میں زیادہ نصیحتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں تو آپ کو بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس مولا کی زیارت کے متمنی ہیں کم سے کم وہاں جا کے سر تو نہ چکے۔ بھائی جناب حضور امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے تھے، سر اٹھا کے آئے تھے، جھکا کے آئے تھے؟ جب امام نے معاف کر دیا تو سر اٹھا۔ بس یہ چیز سمجھنے کی ہے، یہ چیز قابل غور ہے کہ آپ ہم اپنے آپ کو کم سے کم اتنا رکھیں، کم سے کم اتنا رکھیں کہ مولا کے سامنے سر نہ جھکانا پڑے شرمندگی کی وجہ سے۔ اس لیے کہ جس کی زیارت کی تمنا میں جیتے ہیں اگر اس کے سامنے آنے کے بعد میں سر جھک جائے پھر اس سے بڑی بدنصیبی ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خاموشی مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں لمبی لمبی حدیثیں، لمبے لمبے فرامین موجود ہیں نصیحتوں کے لیے، لیکن میں سمجھ کر آپ کے سامنے وہ نقطہ پیش کرتا ہوں کہ اگر ایک بات بھی سمجھ میں آ گئی تو زندگی بدل جائے گی۔ اور ایک ہی نقطہ ہوتا ہے، ایک ہی لمحہ ہوتا ہے بدلنے کے لیے۔ سارا قرآن بھی پڑھ دو تو سمجھ میں نہیں آتا۔ مولا کائنات جا رہے ہیں بازار کوفہ سے، ایک آدمی قرآن پڑھ رہا، بہت سریلی آواز، سر تو ہمیشہ پسند کیا جاتا ہے نا، تک سریلے کو 1 لاکھ، بے سرے کو 10,000 بھی نہیں۔ ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے، خط میں مجھے اس طرف نہیں جانا ہے، ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا اور سریلا قرآن پڑھا تھا۔ مولا کا ایک ساتھی رک گیا وہاں، امیر المومنین جب مسجد میں پہنچے تو پوچھا وہ فرا تھا، کہنے کہ وہ قرآن پڑھا تھا، ایک آدمی اس کے پاس رک گیا۔ آگے تھوڑی دیر مولا کائنات نے بولا کہاں گئے تھے؟
مولا وہ آپ نے سنا نہیں تھا؟ اتنا خوبصورت قرآن پڑھا، اتنی اچھی آواز تھی. مولا نے فرمایا لیکن پتا ہے تمہیں کہ وہ ہمارا دشمن ہے، وہ اس قرآن کی تلاوت کے باوجود جہنم میں جائے گا. دیکھو ایمان نہیں تھا، مولا نے فرمایا یہ پڑھتا رہے ساری زندگی قرآن، لیکن اس کے باوجود اس نے جہنم میں جانا ہے. کیوں؟ یہ خود قرآن مجید کی عظمت ہے. کہ ایک بات جو آپ کی خدمت میں کر رہا تھا وہ کہ ماضی سے حال کی طرف آئے اور حال سے ماضی کی طرف جائیں. دیکھیں کہ قوموں کی بربادی کا سبب کیا تھا. ایک آیت پڑھ دوں جو حال کی بھی ہے اور استقبال کی بھی ہے اور ماضی کی بھی ہے. بیان اس میں ماضی کا ہے لیکن سبب اس میں حال اور استقبال دونوں کے لیے ہے. وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیها رزقها من کل مکان رغدا من کل مکان. یہ قرآن ہے، یہ مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی مولوی کا قال نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے. ضرب اللہ مثلا، اللہ مثل بیان کرتا ہے. اللہ، یہ ضرب المثل کا لفظ آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے، یہ ضرب المثل بیان کر رہا ہے اللہ. کس چیز کی؟ کانت قریۃ آمنۃ مطمئنہ، ایک ایسی بستی اور ایک ایسی آبادی کی جو امن میں بھی تھی اور مطمئن بھی تھی. اب آپ کہیں گے امن اور مطمئن میں کیا فرق ہے؟ تو اطمینان ہوتا ہے اندر اور امن ہوتا ہے باہر. امن ہوتا ہے باہر، اطمینان ہوتا ہے اندر. بہت سی دفعہ بہت امن ہے باہر لیکن آدمی مطمئن نہیں، ڈپریشن کا شکار ہو گئے. یعنی اندر اس کے ایک اضطرابی کیفیت ہے. اب اس کی کیفیت کچھ بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے، لیکن اطمینان ہوتا ہے قلب کا، امن ہوتا ہے باہر کا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ایسی بستی تھی جس کا بیرون اطمینان میں تھا. گاڑی چھوڑ دیجئے، چابی گاڑی میں لگی ہوئی ہو، کوئی چوری کرنے والا نہیں. آپ سونے کا ڈھیر باہر روڈ پہ پھینک کے آ جائیے، کوئی اٹھانے والا نہیں، کوئی قتل کرنے والا نہیں، کوئی چوری کرنے والا نہیں، کوئی مارنے والا نہیں، کوئی آپ سے متعارض ہونے والا نہیں. امن ہے، مطمئن ایسے ہیں کہ کوئی پریشانی نہیں. اپنی نیند سوتے ہیں، اپنی نیند اٹھتے ہیں، نہ سونے کی گولی کھاتے ہیں نہ جاگنے کی گولی کھاتے ہیں، ہر طریقے سے مطمئن ہے. تو اللہ فرما رہا ہے بستی تھی جس میں امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا. فَكَفَرَتْ بِعَنْعُمِ اللَّهِ، ایسے میں یَأْتِيهَا رِزْقُهَا مِنْ رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور وہ ایسی بستی تھی کہ چاروں طرف سے اس کا رزق پہنچ رہا تھا. ہر طریقے سے اس کا رزق باہم فراہم ہو رہا تھا. یَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر طریقے سے ہر طرف سے اس کا رزق آ رہا تھا. فَكَفَرَتْ بِعَنْعُمِ اللَّهِ، اس قوم نے، اس بستی کے لوگوں نے کیا کیا کہ اللہ کی نعمتوں کا کفر کرنا شروع کیا، کفران نعمت شروع کیا. تو کفران نعمت شروع کرنے سے ہوا کیا؟ آہستہ آہستہ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ نے انہیں خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا کہ اب ہر آدمی پریشان ہے. لکھاپتی بھی پریشان ہے، کروڑ پتی بھی پریشان ہے، ارب پتی بھی پریشان ہے، غریب تو ہے ہی پریشان. ہر آدمی پریشان ہے. پیسے آ گئے، اب پروف گاڑی چاہیے،
مار نہ ڈالے، اس لیے کہ امن نہیں ہے جی، امن نہیں ہے۔ اب دیواریں اونچی ہو جانی چاہیے، دیواروں پہ جنگلے لگ جانے چاہیے، اب 10 چوکیدار بھی ہونے چاہیے، 2 گنمین بھی ہونے چاہیے۔ یہ ساری چیزیں کیوں؟ اس لیے کہ اندر مطمئن نہیں، باہر امن نہیں۔ اگر پتا بھی کھڑک جاتا ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے، کیا ہوا؟ کون آیا؟ کیا ہوا؟ یہ ساری کیفیت کیوں پیدا ہوئی؟ کفران نعمت کی بنیاد پر، کفران نعمت کی بنیاد پر کیا ہوا؟ بھوک کا لباس پہنا دیا، خوف کا لباس پہنا دیا۔ اب بہت سارے لوگ کھاتے پیتے، بہت سارے لوگ کھاتے پیتے بیماریوں کی وجہ سے کھا نہیں سکتے۔ بھوک لگ رہی ہے، کھا لیجیے، کہ نہیں کھا سکتے، کہا کیوں نہیں کھا سکتے؟ کہ ڈاکٹر نے اتنا ہی بتایا ہے۔ اب امام حسن مصطفیٰ کا جملہ کہہ دوں، اگر آپ کی توجہ پریشان تو نہیں ہوئے بیٹھے آپ لوگ؟ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تعجب ہے مجھے اس شخص پر کہ جو ڈاکٹرز کے کہنے پر، حکیم کے کہنے پر اس جان کو بچانے کے لیے حلال کھانا چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ کے کہنے پر ایمان بچانے کے لیے حرام نہیں چھوڑتا۔ اور کسی عالم کے کسی نے کہا تھا بہت اچھا جملہ کہ وہ زمانہ آ گیا کہ جب حرام کا پیسہ جیب میں لے کر حلال کو اس کی دکانیں تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ درود بھیجے مل کر آواز ہے بلند محمد، اور بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اور میں آپ کے سامنے اس منزل تک جانا چاہتا ہوں کہ امام سجاد علیہ السلام کے واقعات کو بھی اور ان کی نصیحتوں کو بھی آپ کے سامنے پیش کروں۔ آج امام علیہ السلام کی شہادت کی شب ہے، تو امام سے پوچھیں مولا نقصان سے کیسے بچ سکتے ہیں، خسارے سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ خسارہ دنیا کا بھی ہے اور خسارہ آخرت کا بھی ہے۔ دنیا کا خسارہ تو پورا ہو سکتا ہے، آخرت کا خسارہ پورا نہیں ہو سکتا۔ جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول تھے، جب بعد پیغمبر انہوں نے بیعت نہیں کی تو انہیں تانا دیا گیا کہ تم نے بیعت کیوں نہیں کی اس کی جس نے تمہیں خرید کر آزاد کیا تھا۔ احسان کا بدلہ تو یہی تھا کہ تمہیں اس کی بیعت کرنا چاہیے تھی، بدلے میں احسان کیا۔ کیا خوبصورت جملہ کا، خدا کی قسم ہماری جانیں قربان ہو اس صحابی پر۔ ایک جملہ کہتے جناب بلال، کہتے بات سن، اگر وہ مجھے خرید کر آزاد نہ کرتا تو کافروں کی اذیت سے ایک دن موت مجھے چھٹکارا دلا دیتی۔ پوری بات سنیے توجہ کے ساتھ، اگر وہ مجھے خرید کے آزاد نہیں کرتا تو ایک دن موت مجھے ان مشرکوں اور کافروں کی اذیتوں سے آزاد کرا دیتی۔ تم مجھے جس مصیبت میں گرفتار کرانا چاہتا ہے اس میں آخرت میں مجھے کون بچائے گا؟ میں نے غدیر میں علی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ جس نے علی کے ہاتھ کی بیعت توڑی دنیا میں تو 4 دن اچھا رہ سکتا ہے لیکن آخرت میں اچھا نہیں ہو سکتا، آخرت اس کی اچھی نہیں ہو سکتی۔ میں یہی بات میرے چھٹے امام نے کہی تھی،
آپ کو دربار میں لائے گا. شام کے دربار کے مسائل تو میں انشاءاللہ پڑھوں گا بعد میں. آج کچھ 2-4 باتیں آپ سے امام سے متعلق کرنی، بیداری کے ساتھ سن لیجیے گا. ہر سال پڑھتا ہوں، امام سے متعلق ہے، ہر سال پڑھی جاتی ہے، لیکن ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نئی بات اس میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ امام علیہ السلام نے جب دربار میں بنی امیہ کے خطیب نے من گھڑت فضائل گھڑ کے صاحبان اقتدار کی خوشامد کے لیے بہت کچھ کہا تو امام نے اجازت مانگی. اذن لی ان اسعد علی هذه الاواد، اجازت دے کہ میں بھی ان لکڑی کے ٹکڑوں پر جا کر کچھ کہوں. ممبر نہیں کہا، یہ بتانے کے لیے کہ ممبر وہ ہوتا ہے جو ہمارے پاس ہو، ورنہ لکڑی کے ٹکڑوں پر جاتا ہے ایسے نہیں. کہنے لگا لا واللہ. اب وہ حاکم ہے، صاحب اقتدار ہے، یہ کہتی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں تو تھوڑا سا برداشت کیجیے. مجھے معلوم ہے آپ کا دل برداشت کرنے والا نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی میری خاطر تاکہ یہ بات سمجھا سکوں. پھر آپ کو گریہ کرنا ہے. ہم تو پیدا ہی رونے کے لیے ہوئے ہیں. لیکن ایک جملہ سنیے، کہنے لگا لا واللہ، خدا کی قسم اجازت نہیں دوں گا. اہل دربار نے کہا کیوں؟ جو باہر سے بہت ساری مملکت کے سفراء بلائے ہوئے تھے، بہت سارے وفود آئے ہوئے تھے عیسائیوں کے، یہودیوں کے، کہنے لگے کہ ہم بھی تو سنیں کہ آخر یہ قیدی کہنا کیا چاہتا ہے، اور یہ تیرا قیدی ہے، قیدی کیا کہہ سکتا ہے؟ انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ قیدی کون ہے، وہ نہیں جانتے تھے. وہ تو اپنے جیسا سمجھ رہے تھے نا، وہ اپنے اوپر قیاس کر رہے تھے امام کو. کہنے لگا تم نہیں جانتے. ابھی امام منبر پر نہیں گئے. یہی کمال ہے آل محمد کے کردار کا کہ قتل کرنے کے بعد بھی ان کے کردار پر الزام نہیں لگا سکتا. اس دشمنی کے باوجود بھی ان کی سیرت و کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتا. ایک مرتبہ کہتا ہے خدا کی قسم تم نہیں جانتے، یہ آل محمد کی فرض ہے. اور فصاحت و بلاغت ان کے گھر کی لونڈی ہے. یہ اگر منبر پر گیا تو بنی امیہ کے پاس سوائے ذلت و رسوائی کے کچھ نہ بچے گا. بھئی یہ فضائل پڑھ کون رہا ہے؟ قاتل جس نے بدر و احد کے مقتولین کا بدلہ لیا ہے، یہ بیان کرنا بتا رہا ہے کہ حلیہ چاہے قیدیوں کا ہی کیوں نہ ہو، اگر کردار عظمت والا ہے تو حاکم بھی لرز رہا ہے، حاکم بھی گھبرا رہا ہے. اہل دربار کا زور بڑھا، اجازت دے، ہم بھی سننا چاہتے ہیں اس کی فضاحت کیا ہے، اس کی بلاغت کیا ہے. اب یہ خطبہ 2 طریقوں سے نقل ہوا ہے، مجھے اب اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ بحث نہیں کرنا ہے. امام نے منبر پر جا کر خدا کی حمد و ثنا کی، اور خدا کی حمد و ثنا کرنے کے بعد فرمایا من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے. وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنِي أُعَرِّفُهُ حَسَبِي وَنَسَبِي، جو مجھے نہیں جانتا میں اسے پہچانوانا چاہتا ہوں، میرا حسب کیا ہے، میرا نسب کیا ہے، میں اسے پہچانوانا چاہتا ہوں. أُعَرِّفُهُ حَسَبِي وَنَسَبِي، میں اپنا حسب بھی. اچھا امام نے نسب پہلے نہیں بتایا، توجہ ہے آپ کی نہیں، لیکن آپ کی توجہ ضرور ہے، لیکن تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے.
امام نے پہلے نسب نہیں بتایا، پہلے حسب بتایا ہے. حسب ہے کردار، کوالٹی، کیریکٹر، سیرت، اور نسب ہے خاندان. کس کا بیٹا ہوں، کس کا پوتا ہوں، کس کا دیتا ہوں، کس کا ماموں، کس کا بھائی، کس کا پوتا، یہ ہے نسب. اور میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، یہ ہے نسب. تو امام نے نسب سے پہلے حسب بتایا تاکہ دنیا پہچان لے کہ نسب پر افتخار کرنے والے اور ہیں، ہم حسب پر افتخار کرتے ہیں. پھر نسب اس کے لیے نور علی نور ہے. کیا ہے حسب، کیا ہے نسب؟ پہلے آپ نے مختصر سا تعارف کرایا. انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضیٰ، انا ابن فاطمہ الزہرا، انا ابن خدیجہ الکبریٰ، انا ابن مکہ ومنى، انا الذي يعرف الحل والحرم. میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا ہوں. میں وہ ہوں جسے حل و حرم پہچانتے ہیں. مجھے صفا و مروہ کے پہاڑ پہچانتے ہیں، مجھے حجر اسود پہچانتا ہے. اعطینا ستا وفضلنا بسبع. سنو اے اہل دربار، ہمیں اللہ نے 6 چیزیں ہمیں عطا کی جو ہمارا حسب ہے. کیا ہے؟ اعطینا العلم، ہمیں علم عطا کیا گیا، والحلم، اور حلم عطا کیا گیا، والشجاعت والفصاحت، اور بیان کرنے کے لیے فصاحت عطا کی گئی، والشجاعت، اور ہمیں بہادری عطا کی گئی، والسماحت، ہمیں بزرگی عطا کی گئی، والمحبت فی قلوب المؤمنین. کیا غضب کا جملہ، خدا کی قسم، کاش کہ میں اس کا ترجمہ کر پاؤں. اس ترجمے کی اہمیت کو پہچان کہ ہماری محبت صرف ان کے دلوں میں ہے جو صاحبان ایمان ہیں. یعنی امام نے اپنے جملوں سے بتا دیا کہ ہمارا قاتل صاحب ایمان نہیں ہے، اور جب یہ ایمان نہیں رکھتا تو امیر المومنین کیسا؟ ہماری محبت صرف ان کے دلوں میں ہے جو مومن ہے. اور اس کے بعد میرے مولا شاہ فرماتے ہیں فضلنا بسبع، ہمیں 7 چیزوں سے فضیلت دی گئی. لأن النبی المختار منا، محمد مصطفیٰ جس کو اللہ نے چنا وہ نبی ہم میں سے ہے. منا، ہم میں سے ہے. دیکھیے جملے کی اہمیت کو یا تو عربی گرامر جاننے والا زیادہ اہمیت دے سکتا ہے، اور اگر سمجھانا چاہوں تو ایک جملہ کہہ دوں، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. نہیں، آیت تطہیر کی نزول کے وقت چادر تطہیر میں پیغمبر نے کیا کہا؟ انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں، میں ان میں سے ہوں. آج 60 ہجری آ گئی، حسین نے نبی کی پہچان کرا دی. 60 ہجری تک حسین منی کا زمانہ تھا، اور سن 60 ہجری سے قیامت تک انا من الحسین کا زمانہ ہے. امام نے یہ نہیں کہا کہ میں ذریت محمد میں سے ہوں، کہا محمد ہم میں سے ہے.
اور جعفر طیار بھی ہم میں سے ہیں. وَأَسَدُ اللَّهِ وَأَسَدُ رَسُولِهِ مِنَّا، حضرت حمزہ جو اسد رسول ہیں وہ بھی ہم میں سے ہیں، اور علی مرتضیٰ جو اسد اللہ ہے وہ بھی ہم میں سے ہیں. وَبِضْعَةُ الرَّسُولِ مِنَّا، فاطمہ سلام اللہ علیہ ہم میں سے ہیں. اور اس کے بعد کیا کہا؟ وَسِبْتَ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنَّا، نبی کے دو بیٹے جو کائنات میں کہیں اور دوسرے ہیں ہی نہیں، وہ دو بیٹے بھی ہم میں سے تھے. اس لیے کہ آج حسین کی پہچان بھی سید سجاد ہے دربار میں. حسین بھی ہم میں سے، حسن بھی ہم میں سے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بھی ہم میں سے، علی مرتضیٰ بھی ہم میں سے، حمزہ بھی ہم میں سے، علی مرتضیٰ بھی ہم میں سے، رسول خدا بھی ہم میں سے. اور اس کے بعد میرے مولا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں من عرفنی فقد عرفنی، جو پہچان گیا وہ پہچان گیا. ومن لم يعرفني عرفته بحسبي ونسبي، جو مجھے نہیں پہچانتا تھا اسے میں نے اپنا حسب بھی بتا دیا، اپنا نسب بھی بتا دیا. امام یہاں تک پہنچے، ظالم پریشان ہو گیا. امام تو منبر سے اتر آئے اس لیے کہ 5 آدمیوں کو ملا کر آزان کا حکم دیا گیا. آج بھی شام میں مسجد بنی امیہ میں 5 آدمی مل کر آزان دیتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس دن سے لے کر آج تک وہ سارے اندھے ہیں، ان کے خاندان میں بینا پیدا ہی نہیں ہوتا. آپ کبھی جانا ہو جائیں تو وہاں بیٹھے رہتے ہو، سارے خاندان اندھوں کا، سارے نابینا. وہ ابھی آزان پر جا رہا تھا تو امام علیہ السلام ٹھہر گئے. جیسے آزان شروع ہوئی امام نے خطبہ روک دیا، لیکن ایک جملہ میں کہہ کے پھر آگے بڑھتا ہوں کہ امام نے جو جملہ کہا کہ میں نے اپنا حسب بھی پہچانوا دیا، اپنا نسب بھی پہچانوا دیا. دوسرے لفظوں میں امام نے مجمع سے کہا میرا حسب بھی دیکھو، میرا نسب بھی دیکھو، اور یہ جو تخت پہ بیٹھا ہے اس سے تو پوچھو اس کا حسب کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے. کیا ہے اس کے پاس کوئی حسب بیان کرنے کو؟ کیا ہے اس کے پاس نسب کو بیان کرنے کو؟ مقال پھر مجھے یاد آتے ہیں بزرگ بھارت، ان کو اس حوالے سے میں یاد کیا کرتا ہوں. مرزا صاحب بہت یاد آتے ہیں کیونکہ میں دبئی میں اور لندن میں ان کے ساتھ بہت ساری مجلسوں میں اکٹھا رہا بہت سی دفعہ، تو مجھے بہت ساری چیزیں ان کی یاد آتی ہیں. دبئی میں ایک مرتبہ آئے تھے، مولا کی شہادت کی 3 مہینے سے پڑھنے. ایرانی امام بارگاہ میں بھی تھا، مولانا علامہ رضی جعفر صاحب تھے، مولانا تقی شاہ صاحب اور دیگر لوگ تھے. تو بیٹھتے ساتھ ہی انہوں نے جملہ کہا خطبہ پڑھنے کے بعد، میں تو آج تک تنہائی میں بھی اس سے لطف اندوز ہوتا. کہتے ہیں ہم سے کہتے ہیں کہ آپ آل محمد کو چھوڑ کر کسی اور کو بیان ہی نہیں کرتے. تو کہا کہ اگر ہم نہیں کرتے تو ہم احسان کرتے ہیں. ہم نہیں کرتے تو احسان کرتے ہیں، اس لیے کہ ددیال کا تو پتہ ہی نہیں، ننیال بھی یوں ہی سا. درود محمد آل محمد. بس جانے گرامی وقت بہت ہو گیا. میں انشاءاللہ کل پھر امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے مختلف باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور یہی چیزیں ہیں جو ہمیں زمانے کے خسران سے، زمانے کے خسارے سے بچا سکتی ہیں. عزیزان گرامی، مختلف تاریخیں ہیں، لیکن یہ ایک تاریخ ایسی ہے کہ جو مستند ہے کہ پوری دنیا میں 25 محرم کو میرے مولا کی شہادت منائی جاتی ہے. کسی زمانے میں میں نے مجلس میں عرض کیا تھا، جب کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ نے امام کے فضائل نہیں پڑھے، تو میں نے کہا میں کیا کروں کہ کچھ شخصیتیں ایسی ہیں جن کے فضائل میں مسائل ہیں، مسائل تو ہیں ہی مسائل. جیسے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، خود امام حسین علیہ السلام
انہی میں سے ایک امام سجاد علیہ السلام، امام رو کر ایک جملہ کہتے تھے خدا کی قسم لوگوں، اگر اللہ نے قرآن مجید میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کی آیت ہمارے شان میں نازل نہ کی ہوتی اور ہم سے دشمنی کا حکم دیا ہوتا تو اس سے زیادہ عداوت نہیں ہو سکتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا آپ کو سوائے نبی حسین کی کسی غم میں نہ لائے۔ عزادارو، دنیا میں 4 بڑے رونے والے گزرے ہیں، ان میں سے ایک حضرت آدم علیہ السلام جو جناب حابیل کے غم میں 40 برس روئے، اور کبھی کبھی روایتوں میں ملتا ہے کہ جب زمین پر اتارے گئے اکیلے تو 200 سال اتنا روئے کہ گڑھے آنسوؤں سے بھر جاتے تھے، پرندے پانی پینے آتے تھے۔ بہت گریا کیا جناب آدم علیہ السلام۔ دوسرے بڑے رونے والے جناب نوح علیہ السلام، ان کا نام عبد الغفار ہے، اور ان کے بارے میں بھی تاریخوں نے لکھا کہ اللہ کے خوف سے کتنا روتے تھے، یاد الہی میں اتنا گریا کرتے تھے۔ تیسرے بڑے رونے والے جناب ایوب علیہ السلام اور جناب داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے۔ 4 بڑے نام لیے جاتے، 3 انبیاء میں ہیں اور چوتھا میرا یہ مظلوم امام ہے۔ جناب یعقوب بھی روئے۔ رونے کو بدعت کہنے والے قرآن نہیں پڑھتے، اگر قرآن پڑھ لیا ہوتا تو اللہ نے تو کعبہ بھی اس زمین پر بنایا جہاں رونے والے آباد ہیں۔ بِبَکَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے رونے والی زمین پر کعبہ رکھا ہے جہاں لوگ آ کر رویا کرتے ہیں۔ تو رونا فطرت بھی ہے، اور اگر کسی مقصد کے لیے ہو تو رونا عبادت بھی ہے، اور اس حسین کے لیے رونا، آل محمد کے غم میں رونا، یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ اللہ نے فرشتے خلق کیے ہیں، جو فرشتے صرف مجلس حسین کے لیے ہیں کہ جب مومن روئیں تو جا کر شیشیوں میں ان کے اشک جمع جائیں۔ یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے ایسے رویا کرو، ایسے رویا کرو کہ دنیا تمہیں تانے دے کہ انہیں رونے کے علاوہ کچھ نہیں آتا، لیکن میں چاہتا ہوں اتنا رو کہ یہی آنسو ہے جس میں طاغوت بہہ کے تباہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے 1400 برس میں جو سفر کیا ہے ان آنسوؤں کی کشتی پر کیا ہے، اور وہ ایک جملہ کہتے تھے کہ اسلامی انقلاب ایران پر کوئی مولوی اگر فخر کرے تو اسے میری طرف سے یہ کہہ دینا کہ یہ ہماری کاوشوں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ انقلاب ان حسینی آنسوؤں کا نتیجہ ہے جس نے شہنشاہیت کو تباہ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، بس میں نے جملہ کہا، آپ رو دیے جملہ، اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے کہ آنکھوں کے نیچے زخم ہو گئے۔ صبح سے لے کے شام تک کئی مرتبہ کپاس رکھی جاتی تھی ان زخموں کو بھرنے کے لیے۔ خون کے آنسو رونے والا امام، کسی نے آگے کہا مولا کب تک روئیں گے؟ امام کا جملہ ہے، تو بھی انصاف کی کیا اپنے ہاتھ یعقوب کا ایک یوسف ہوا تھا، 12 بیٹے تھے، 11 سامنے تھے، ایک تم ہوا تھا، جانتے تھے علم نبوت سے زندہ ہے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ ملے گا، پھر بھی اس کے غم میں اتنا روئے کہ وقت عزت اینا ہو اور وہ قذیم، اس کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی۔ تو نے انصاف نہیں کیا،
ایک دن میں میرے گھر سے 18 جنازے نکلے، ایک دن میں میرے گھر سے 18 جنازے نکلے۔ عزاداروں کیسے نہ خون کے آنسو روئے۔ اور سوال کرنے والے نے کہا کہ مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، میرے امام کا خون پڑ گیا آنسو۔ کہنے لگے تو کیا کہہ رہا ہے؟ کیا ماں بہنوں کا بازاروں میں جانا بھی ہماری میراث میں ہے؟ منہال کوفی کہتا مولا میں اس وقت بھی دربار میں تھا جب جناب مسلم کو گرفتار کر کے لایا گیا تھا، اور میں اس وقت بھی دربار میں تھا جب آپ کو گرفتار کر کے لایا گیا تھا۔ لیکن مولا فرق یہ ہے کہ آپ کے چچا مسلم کا سر بلند سینہ تنا ہوا تھا، لیکن جب آپ آئے تھے تو آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ مولا کے آنکھوں کا خون پڑا، آواز دے کے کہا منہال تو نے انصاف نہیں کیا، میرا چچا اکیلا آیا تھا، میں پھوپھیوں کے ساتھ آیا تھا، ارے زنجیروں نے میری گردن نہیں جھکائی۔ زنجیروں نے آپ نے میری گردن نہیں جھکائی تھی، غیرت نے میرا سر جھکایا تھا۔ مجلس تمام ہونے جا رہی ہے۔ عزیزان گرامی، منہال جانے لگا، کہتا ہے مولا کوئی فرمائش، کوئی حکم؟ پھر مولا نے رو کر کہا میری کوئی فرمائش نہیں، محتاج سے ہمارا سلام کہہ دینا، اور جو جملہ کہنے جا رہا ہوں بہت ہی دل سنبھال کر، امام سجاد کا یہ جملہ میں نے مقتل میں دیکھا، خدا گواہ ہے یہ جملہ پوری مجلس کا نچوڑ ہے۔ امام فرماتے جا رہے ہو جاؤ، مختار سے ہمارا سلام کہنا مختار جتنی جلدی ہو سکے حرمانہ کا سر میرے پاس ہو، اس لیے کہ علی اصغر کی شہادت میں ہمارے سینوں میں وہ نشتر چگویا ہے جس نے ہمارا سکون چھین لیا۔ ایک دن میں مولا بازار گئے، قصاب متوجہ نہ ہو سکا، امام قریب پہنچے، امام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، رو کر کہتے ہیں بھائی تو نے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا؟ کیا ہو گیا؟ آنکھوں کو جوڑ کر کہتا ہے مولا میں آپ کے جد کی شریعت پر عمل کرتا ہوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ جانور کو پیاسا ذبح کر دوں؟ کہا تو نے اس کے سامنے کوئی دانا رکھا تھا؟ کہا مولا کیسے ممکن ہے کہ میں بھوکا پیاسا ذبح کر دوں؟ میں یہ جملہ سنا اور ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا، آواز دے کر کہتے ہیں بابا مدینے کے تو جانور بھی پیاسے ذبح نہیں وہ کیسے مسلمان تھے انہوں نے آپ کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا۔ روتے روتے میرا امام خاموش ہو گیا۔ آج کی شب میرے مولا کو زہر ملی، عبد الملک بن مروان نے میرے مولا کو زہر دیا، زہر قاتل نے جسم پر اثر کیا۔ امام باقر علیہ السلام کو بلا کر امور امامت، رموز امامت تعلیم فرمائے، وصیتیں کی، اس میں سے ایک وصیت یہ تھی یہ میرا ناقہ ہے، اسے میں نے کبھی تازیانہ نہیں مارا۔ باقر بیٹا اگر تم سے اس کی خدمت نہ ہو سکے تو اسے جنگل چھوڑ دینا، آزاد کر دینا۔
دیکھنا، اس کا خیال رکھنا۔ امام نے 22 یا 35 حج اس کے اوپر کیے، 22 حج۔ یہ ناقہ امام سے بہت زیادہ مانوس تھا۔ امام نے شہادت سے پہلے اسے اپنے قریب بلایا، اسے پیار کیا، ناقہ چلا گیا، امام کی شہادت واقع ہوئی۔ ایک جملہ آگے بڑھ کر کہوں کہ یہ ناقہ اتنا امام سے مانوس ہو چکا تھا کہ امام کے بعد 3 دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا۔ امام باقر لے کر آتے تھے، پھر رسی توڑا کر چلا جاتا تھا۔ امام